بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم یہ علم، یہ کالا لباس، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ تعزیہ، یہ سب کس سے تعلق رکھتا ہے؟ امام حسین سے۔ آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگتا ہے شیعہ ہے،
آپ کے گھروں میں علم ہو، 4000 گھر ہو کسی بستی میں پہچانے نہیں جاتے، 400 شیعہ کے گھر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ علم بتاتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ علی کے چاہنے والے کا گھر ہے۔ یہ ماتم بتاتا ہے یہ کس کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے۔ ایک طرح سے ہماری پہچان، ہمارا شناختی کارڈ بنا امام حسین کی وجہ سے۔ تشیع کی بقا وجود مبارک امام حسین علیہ السلام۔ اب اسی لیے سب سے زیادہ جس چیز پر کوشش کی جائے گی بگاڑ کی یا بناؤ کی، وہ کیا ہوگا؟ مجلس عبداللہ حسین، کیونکہ آپ کے بچے بنتے ہیں مجلس سے، آپ کی فکر بنتی ہے مجلس سے، آپ کی نسلیں بچتی ہیں مجلس سے۔ یہ جا کے تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ پاکستانی جو پاکستان کو چھوڑ کے ہجرت کر کے ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں تو پہلی نسل کو بچانا اتنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ان کی نسلیں بچیں جن کے بچے حسین کی مجلس سے جڑے ہیں۔ پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں، لیکن آپ لوگوں کی فیملیز کو دیکھیے، صرف شیعوں کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی فیملی ہے جس کے بچے پورے سال میں 10 دن آتے ہیں، کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کے بچے 2 مہینے آتے ہیں، کچھ ایسی فیملیز ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہر مناسبت ولادت و شہادت ہو اپنے بچوں کو ذکر اہل بیت میں لے جائیں۔ تو جو جتنا مسجد سے، مجلس سے، ماتم سے، عزا سے قریب ہوتا ہے وہ اتنا حسین سے قریب ہوتا ہے، جتنا حسین سے قریب ہوتا ہے اتنا خدا سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہیں پہ آپ نے کئی ایسے نام و نامدار شیعہ دیکھے ہوں گے کہ پورے سال میں صرف 10 دن امام حسین کی مجلس میں آتے، اس کے علاوہ نہیں آتے۔ 10 دن کا مطلب کیوں آتا ہے کہ وہ پیدائش شیعہ ہے۔ 4 لوگ پوچھیں گے محرم آ گیا تو مجلس حسین میں نہیں گیا، اس وجہ سے کس نے جاننا ہوتا ہے، کیونکہ شیعہ پیدائشی ہو، رسمی ہو، کیسا بھی 10 دن نہیں بچ سکتا۔ 10 دن امام حسین سے بلائے، اچھا 10 دن میں بھی 8 دن بچ جائے گا، 9 کا دن نہیں بچ پائے گا۔ عاشور کا دن جانا ہے، شب عاشور جانا ہے۔ اب یہ جو 10 دن مجلس امام حسین میں آتا ہے، اس کے اندر صرف 10 دن کا رنگ ہوتا ہے۔ جو 2 مہینے آتا ہے اس میں 2 مہینے حسین کا رنگ ہوتا ہے۔ جو پورا سال آتا ہے اس میں پورا سال حسین کی رونق بسی رہتی ہے۔ تو فرش عذاب بقا کے تشریح ہے۔ اب 10 دن والے آپ شیعہ دیکھیں گے، نامی شیعہ، اس میں آپ کو ایکٹر بھی مل جائیں شاید، اس میں آپ کو پاس سیاستدان بھی مل جائیں، اس میں آپ کو پاس بلوگر بھی مل جائیں، تو صرف مناسبت کے اعتبار سے آتے ہیں۔ اب تو جتنا کم امام حسین کے ساتھ جڑا ہوگا اتنا کم دیندار ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ امام حسین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کے اندر رنگ حسین اتنا زیادہ اثر آتا ہے۔ ارے اثر اتنا ہے کہ ایک ملاقات نے اور کو جنتی بنا دیا۔ اثر عبداللہ حسین محفل، یہ مجلس امام حسین آپ کو رنگ حسین میں بدل دے، اس کی زندہ مثال 40 امام حسین۔ یہ وہ بندہ جو اپنے گھر سے دکان تک بھی پیدل نہیں جائے، 40 ڈگری کی گرمی ہے، جناب گاڑی ہوگی تو جاؤں گا، اے سی ہوگی تو جاؤں گا، باپ بولے بیٹا لے کر آؤ، پاپا فلاں تو اس کو فون کیا ہے، بائک آتی ہے تو جاتا ہوں، گاڑی آتی ہے تو جاتا ہوں۔ یہی بندہ جو یہاں پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں، حسین کی کربلا جاتا ہے، لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے، نہیں میں نے حسین کی طرف پیدل چلنا ہے۔
مجلس حسین ہمیں توانائی دیتی ہے۔ پہلے شاید کوئی پوچھ سکتا تھا کہ شیعوں کو مجلس کیا دیتی ہے کہ جناب اتنا خرچہ مجلسوں پہ کرتے ہیں، ماتم پہ کرتے ہیں، 4.5 سے 5 ارب روپئے 2 مہینے میں یہ قوم حسین پہ لگا دیتی ہے۔ اعتراض کہ جناب اس پیسے سے اچھا نہیں تھا آپ کوئی ہاسپٹل بنا دیتے، یتیم خانہ بنا دیتے، 4 یتیموں کی مدد کر دیتے، 4 بیواؤں کو راشن لے کے دے دیتے۔ اتنا خرچہ آپ علم پہ، تعزیت پہ، مجلس پہ، جلوس پہ، لاؤڈ پہ، ان چیزوں پہ کر دیتے ہو کیونکہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجلس ہے کیا۔ دنیا سمجھ رہی تھی مجلسوں میں جاتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی بابا کرتے ہیں، تھوڑا گریہ کرتے ہیں، پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور ریپیٹڈ باتیں سنتے ہیں۔ شہادت ابا عبداللہ بچپن سے سن رہا ہے، کون سی نئی بات ہے؟ فضائل علی بچپن سے سن رہا ہے، کون سی نئی بات ہے؟ فرامین رسول بچپن سے سن رہا ہے، کون سی نئی بات ہے؟ اس سے اچھا تھا کہ یہ پیسے ہاسپٹل میں لگا دیتا، کسی یتیم کا پیٹ بھر دیتا، کسی بیوہ کی مدد کر دیتا۔ میں کہوں گا کل تک دنیا کہہ سکتی تھی کہ شیعوں کو مجلس سے کیا ملتا ہے، لیکن 2025 میں دنیا نہیں کہہ سکتی کہ شیعوں کو مجلس سے کیا ملتا ہے، کیونکہ تو قرآن بھی پڑھ رہا تھا، تو حج پہ بھی جا رہا تھا، تو روزے بھی رکھ رہا تھا، تو تراویحاں بھی پڑھ رہا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد تو بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکا۔ تیرے پاس ایسا تھا جو میرے پاس تھا، میں نے کہا تیرے پاس نماز تھی، میرے پاس تھی، تیرے پاس روزہ تھا، میرے پاس تھا، تیرے پاس حج و عمرہ تھا، میرے پاس تھا، تو صوم و صیام کا پابند تھا، میری نسلیں بھی صوم و صیام کی پابند تھی۔ جو کچھ تیرے پاس تھا وہ کچھ میرے پاس تھا، لیکن ایک چیز تیرے پاس نہیں تھی جو میرے پاس تھی، تو سب کچھ کر رہا تھا پر فرش عزا نہیں بچھا رہا تھا۔ یہ مجلس حسین ہے جو بہادر نسلیں پیدا کرتی ہے۔ ابھی خمینی صاحب نے کہا اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ یہ محرم اور سفر ہے جو شہید حسینی پیدا کرتا ہے۔ یہ فرش میں پیسہ مجلسوں پہ لگاتا ہوں، کہو میں پیسہ اپنی نسلوں پہ لگاتا ہوں۔ مجلس حسین نسل بناتی ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ دنیا کو کیا پتا کہ فرش عزا شیعوں کو دیتا کیا ہے؟ سب سے پہلا کمال امام حسین کا کہ مجلس حسین میں گریہ بھی ہے، محبت بھی، گریہ یہی محبت بھی کر سکتا ہے۔ عشق ہو تو آنسو کیوں ہے؟ محبت ہوتی ہے تو آنسو کرتے ہیں۔ شمع جب جلتی ہے نا تب پگھلتی ہے، تو جب دل حرارت حسین میں جلنا شروع ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عشق کا تقاضا ہے گریہ، عشق ہوگا تو گریہ ہوگا۔ اب مجلس حسین سب سے پہلی چیز جو ہماری نسلوں کو دیتی ہے، امام حسین ذکر ابا عبداللہ منبر اہل بیت ہماری محبتوں کو خالص کرتا ہے۔ شیعہ ملاوٹی نہیں، یہ مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ،
وہ بھی جنت، تو دوسرا بیچارہ مرا کا وہ بھی جنت۔ صفین میں اتنے لوگ مارے گئے کہ ادھر والے بھی جنت میں، ادھر والے بھی جنت میں۔ ایسی ملاوٹ والی محبت کے قاتل بھی بڑا پیارا ہے، مقتول بھی بڑا پیارا ہے، تماچے مارنے والا بھی بڑا پیارا ہے، جسے لگ رہے ہیں وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ لیکن حسین نے ہماری محبتوں کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ شیعہ ملاوٹ کے نہیں کہتا، نہیں، قاتل سے نفرت، مظلوم سے محبت، ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت۔ دنیا کی کسی بھی شیعہ مجلس میں چلے جاؤ اور علل اعلان مجلس سے کسی بچے کو کھڑا کر دو جو منبری فرش عزا پہ بیٹھنے والا بچہ ہے، تو مجلسوں میں آتا ہے 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، شیعہ بچہ، اسے صرف اتنا پوچھو کہ یزید پہ لعنت کروں یا نہ؟ میں نے کہا تو پوچھے گا، وہ 4 بھیج کے بتائے گا۔ مجلسوں سے اٹھاؤ، اتنا پوچھو بیٹا یزید پہ لعنت کرنی چاہیے، اتنا ہی میٹھے انداز میں 4 بھیج کے بتا دیں یزید پہ لعنت۔ یہ کنفیوز نہیں کہ ظالم پہ بھیجنی ہے، نہیں بھیجنی، لیکن ساری کتابیں پڑھنے کے بعد ان کا مفتی کہ فیصل آباد میں مفتی بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے، اینکر صاحب نے کہا یزید نے ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، امام حسین پہ ظلم کیا کہ بڑا ظلم کیا، آل رسول پہ ظلم کیا کہ بڑا ظلم کیا، کہ مفتی صاحب کو لعنت بھیجوں؟ کہا نہیں، یہ شیعوں کا کام ہے۔ میں نے کہا تو بھیج بھی نہیں سکتا کیونکہ تجھے حسین ملا جو نہیں ہے۔ کبھی سارے خطبے پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد یہ نسلوں کو بہادر نہ بنا سکے۔ آج یزیدیت کے مقابلے میں اگر کوئی قوم سینہ تان کے کھڑی ہے، وہ کون ہے؟ علی کی چاند کھڑی ہے، اس کی تاریخ میں دنیا کو پتا ہے۔ آج اہل سنت کے کلیجوں کو اگر ٹھنڈک ملی تو شیعوں کی وجہ سے ملی۔ آج اگر یتیموں، غریبوں، مظلوموں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی تو شیعوں کی وجہ سے آئی۔ میں نے کسی اپنے بھائی کو کہا، میں نے کہا یہ جتنے میزائل اسرائیل پہ گر رہے تھے، اگر خدا میزائلوں کو توفیق سخن دے
بندہ کبھی نجاست کی طرف نہیں جاتا، فطرت پا گیا۔ ایک صفائی پسند آدمی ہے، کچرے کی طرف نہیں جائے گا۔ فطرت کی پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ عرش اذان نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت اس سے کرو تو لائق محبت، نفرت بھی اس سے کرنا لائق نفرت ہے۔ اب جب فرش اذان پہ آیا اس کی فطرت بیدار ہوئی، کیونکہ ہم نے تعصب سے نہ علی کو مانا ہے نہ زبیر کو مانا ہے، ہم نے فطرت کی بیداری کی وجہ سے امیر المومنین کو مانا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر کسی کو عاشق اہل بیت بنانا ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دشمن اہل بیت کا نام لے کر ان کی برائیاں کرو، اس سے کیا ہوگا؟ چار لوگ اس کو مانتے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ شخص اور شخصیت کو الگ الگ کرو۔ مثال کے طور پہ ایک نام ہے علی ابن ابی طالب، مولا شخص اب تھوڑی توجہ رکھیں، ایک نام ہے علی ابن ابی طالب، یہ شخص ہے۔ اب ایک شخصیت علی ابن ابی طالب، میں امیر المومنین کا عاشق ہوں شخصیت امیر المومنین کی وجہ سے، اس شخصیت نے مجھے اپنا کیا بنا دیا؟ عاشق بنا دیا۔ اب میں کیا کروں؟ ذرا شخص اور شخصیت کو الگ کروں۔ کیسے؟ علی ابن ابی طالب ہے، یہاں صفات علی ابن ابی طالب ہے، مثلا لکھو سخی، لکھو بہادر، لکھو میدان کو نہ چھوڑنے والا، لکھو ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑنے والا۔ نام نہیں بتاؤ، خالی صفت لکھو، اور مجمع میں ہندو کو بٹھاؤ، مسلم کو بٹھاؤ، وہابی کو بٹھاؤ، جس انسان کو لانا ہے لا کے بٹھاؤ، اور اسے کہو کہ جناب یہ صفات ہیں، یہ ہے سخی، یہ ہے کنجوس، تمہیں کون اچھا لگتا ہے؟ نام نہیں بتاؤ، جناب یہ سخی ہے، یہ کنجوس ہے، کس سے عشق کرو گے؟ کسی بھی قوم کا بندہ لا کے بٹھاؤ، ہم بورڈ میں دو نام بٹھاؤ، ایک سخی اور کنجوس، کس کے عاشق بنو گے؟ پورا مجمع کہے گا سخی۔ بولو ایک ہے بہادر ڈٹ کے لڑنے والا، دوسرا ہے میدان کو پیٹ دکھا کے بھاگنے والا۔ آپ صفت نام کو چھوڑ دو نا، صفت پہ آتے ہیں، نام ہم کیا کریں گے بھائی جناب؟ ورنہ نام میں تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی شریف، نام میں کیا رکھا؟ ہم کام کو دیکھتے ہیں، ہم نام کو نہیں دیکھتے۔ کسی کا نام بہادر ہو اور ہے، لیکن میدان میں بہادری سے لڑنا اور ہے۔ کسی کا لقب صدیق ہو یا اور ہے، لیکن سچ میں سچا ہونا اور ہے۔ یہاں لقب نہیں، یہاں عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا صفات رکھو، بہادر، میدان پہ ڈٹ کے لڑنے والا، میدان کو چھوڑ کے جانے والا، کوئی کسی بھی مکتب کا بنتا ہو، نام نہیں لاؤ، کوئی نام لاؤ گے تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بولو جناب صفت، اب صفت پہ بات کرتے ہیں، سخی یا کنجوس؟ ایک سخی، بدصورت یا خوبصورت؟ ایک خوبصورت، بھاگنے والا یا ڈٹ کے لڑنے والا؟ لڑنے والا، سکون سے بستر پہ سونے والا یا چھپ کے رونے والا؟ صفت ہے، آپ نام کیوں لیں؟ صفت کہ جناب کس سے محبت کرو؟ رونے والے سے، لڑنے والے سے، میدان کو چھوڑنے والے سے، میدان کو ڈٹ کے لڑنے والے سے۔ ہر بندہ کیا کہے گا کہ جناب سخی سے محبت ہے۔ اب جب کہا نا سخی سے محبت ہے، تھوڑا ادھر آئیے، علی جب بہادر سے محبت ہے کہ علی، عابد سے محبت ہے کہ علی، خوش حسب سے محبت ہے کہ علی۔ اب صفت کو مانا تو آٹومیٹیکلی جب علی پر آئے گا تو امیر المومنین کو بھی مانے گا۔ اب اگر پوچھے کہ بھاگنے والا کون ہے تو خود جا کے تلاش کرو۔ ہم صرف صفت بتانے والے ہیں، تلاش کرنا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام ہے۔ تو فطرت عاشق کمال ہے۔ اگر ہم عاشق علی ہیں کیونکہ علی با کمال ہے، فطرت عاشق کمال ہے۔ فطرت گندگی کو پسند نہیں کرتی، فطرت طہارت کو پسند کرتی ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت کو رکھا۔ دیکھیے آپ کے ایگزام میں نمبر کم آ گئے، کسی نے کہا 10,000 کو جگاڑ کرتے ہیں،
آپ ہو تو فیل لیکن پاس کر پاتے ہیں. آپ 10,000 دے کر بھی پاس ہونا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے فیل ہوں، لیکن فیلئر کا لقب کسی کو اچھا نہیں لگتا. ہر انسان کو اچھا لقب چاہیے. معصوم کو بڑا پیارا فرمایا کسی کنجوس کو بھی سخی بولو نا تھوڑی دیر کے لیے سخی بن جاتا ہے. جیسے تاریخ میں کئی تھے لوگ کہتے تھے امیر المومنین، مان لیتے تھے کہ سچ مچ امیر المومنین. انسان کو اچھا لقب کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. میں نے کہا پورے پاکستان کی تاریخ جب سے پڑھا ہے جتنے بھی خطیب آئے ان میں سے ایک بھی علامہ نہیں. پوری پاکستان کی ہسٹری میں جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک جتنے ممبر پہ آئے ہیں ان میں سے ایک بھی علامہ نہیں ہے. لیکن ہمیں علامہ بولا جاتا ہے تو ہم خوش بڑے ہوتے ہیں. ہمیں پتا بھی علامہ نہیں ہے. خمینی صاحب نے اتنا بڑا انقلاب لایا لیکن آج تک اس کی قوم نے اس کو علامہ نہیں کہا. آیت اللہ بہجت کو کسی نے علامہ نہیں بولا. آیت اللہ سیستانی کو کسی نے علامہ نہیں بولا. لیکن ہمارے شیروانی لوگ، جناکیب لوگ، دو مجلس یاد کرو. اب آپ کے سامنے خطیب دہر حجت الاسلام، حالانکہ ہم میں سے نہ کوئی اسلام کی حجت ہے نہ ہم میں سے کوئی علامہ ہے، لیکن جب ہمیں بولا جاتا ہے تو اندر میں بندہ خوش تو ہوتا ہے. پتا بھی ہے کہ میں علامہ نہیں. علامہ کون؟ علامہ مجلسی. علامہ کون؟ علامہ حسن خان عاملی، علامہ طباطبائی. یہ وہ علامہ ہے. اقبال کو علامہ بولا گیا. کیوں؟ علمی اصطلاح میں علامہ اسے بولتے ہیں جس نے کم از کم 40-50 کتابیں لکھی ہوں. یہاں 4 مجلسیں رکھنے والا علامہ بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اندھوں میں کانا بادشاہ ہوتا ہے. مجبوری ہمارے معاشرے کی جہالت اتنی زیادہ ہے یا تو لفظ علمی کوئی بول دے تو کیا بن جاتا ہے؟ علامہ. ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ کمال ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. اچھی صفت ہر کسی کو کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. اب خدا نے جب سارے کمالات محمد اور آل محمد میں ڈال دیے تو بندہ مجبور ہے عاشق اہل بیت بنے. پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. آپ کتنے ایسے کلپ نکال سکتے ہو جس میں کوئی شیعہ کسی اہل سنت کی محفل اور خطیب کے پاس گیا ہو کہے کہ الحمدللہ پہلے میں شیعہ تھا اب میں مکتب تشیع کو چھوڑ کے وہابی بننا چاہتا ہوں. ایک کلپ آپ پورے سوشل میڈیا سے نکالیں لیکن سینکڑوں کلپ ملیں گے. جوان مجلسوں میں آتے ہیں کہتے ہیں پہلے ہم کچھ اور تھے اب الحمدللہ علی کے مکتب میں آنا چاہتے ہیں. یہاں آنے والا پھر کبھی چھوڑ کے جاتا نہیں. سر کٹا لیتا ہے علی کو نہیں چھوڑتا. بچے شہید ہو جائیں علی کو نہیں چھوڑتا. مال لٹا دیتا ہے علی کو نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ اس نے علی کو عقل سے مانا تھا، نقل سے نہیں مانا تھا. عقل والے کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے. آپ پڑھ کے امتحان میں پاس ہو آپ کو کانفیڈنس ہے ٹیچر جب بھی آئے گا جو بھی پوچھے گا مجھے آتا ہے. لیکن جس نے پیسے لے کے ڈگریاں خریدی ہوں اس کو 24 گھنٹہ رہتا ہے کوئی پوچھ نہ لے سوال. تو جناب کامرس کی بیچلر کی ہے تو ذرا کامرس کے 4 میتھ کے ہمیں فارمولے تو سنا دو. تو پھر کہنا پڑے گا وہ اسکول کے باہر پڑھا تھا اندر تو میں کبھی جا ہی نہیں. مجھے کیا پتا اسکول کیا ہوتا ہے. مولا فرماتے شیعہ نحن ابناء الدلیل، کیونکہ تو دلیل والا ہے تجھ سے کوئی علی نہیں چھڑوا سکتا. لیکن ہم نے ان کے بڑے بڑے چھڑوا دیے کیونکہ وہاں دلیل نہیں تھی. مشہور ہے قاری حنیف قریشی صاحب اللہ اس علماء کو پڑھائے جو فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھے تھے جو کمال کی بات ہے نا. تو اینکر نے پوچھا، یہ اینکر بھی بعض اوقات بڑے تیز ٹکر کے لگ جاتے ہیں. کہا کہ نبی کے صحابیوں میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ قاری حنیف قریشی نے کہا کہ علی. کا سب سے بڑا زاہد کون تھا؟ علی. کا سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ علی. کا حسب میں نسب میں علی. آگے وہ خود بول اٹھا کہ بھئی علی وہ جن کے بچے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار جن کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین. آپ
سب سے پہلے ایمان لانے والے علی تو وہ جن کے چہروں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، علی تو وہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی تو وہ جو مومن اور مسلم اور منافق کی پہچان کرنے کا نام اب پڑھتا گیا آخر میں ان کرنے کا یہ بتائیے چاروں میں افضل کون ہے؟ اپنی زبان سے کہہ رہا علم میں آگے، حسب میں آگے، نسب میں آگے، شجاعت میں آگے، ہر چیز میں تو پوچھے گا جناب پھر چاروں میں افضل کون ہے؟ وہ تو یہاں پہ تھوڑی دیر چپ ہو گیا۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ چاروں میں جو ترتیب بنی ہوئی ہے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر علی ابن ابی طالب ہیں، ابھی تو آپ نے کہا علم میں علی ہے، جہل میں علی ہیں، کہ یہ باتیں اپنی جگہ بڑوں نے کہا۔ یہاں پوچھی جاتی ہے نا بھینس بڑی یا تم بڑی، یہ کسی آزمانے کے لیے اللہ نے تجھے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے۔ توازن علم کرتا ہے تو عالمیت کو دیکھنا ہے، شجاعت کا توازن کرنا ہے تو اشجاع کون ہے، حسب کو دیکھنا ہے تو بہتر حسب کس کا ہے۔ امیر المومنین کے خطبے موجود ہیں جس میں مولا اپنا بس بتاتے ہیں کہ تم نے علی کو چھوڑ دیا، لیکن علی کون تھا؟ جس کے فتح رسول نے کیا بتایا کہ یہاں آنے والا کیونکہ عقل سے آیا ہے، عرش عظیم نسلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ ایک تو محبت خالص کر دی، دوسرا تجھے عاشق کمال بنا دیا، تیسرا تمہاری کند عقلوں کو حسین تیز کر دے۔ اور جب عقل تیز ہو جاتی ہے پھر بندہ کبھی بھی بے وقوفی کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اس کی دلیل دے رہا ہوں، صدیوں سے پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں، کتنا پروپیگنڈا تشریح کے خلاف کیا جاتا ہے، نیاز نہیں کھانی، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، ان کے مولویوں کو نہیں سننا، ان سے دوستیاں نہیں کرنا، ان سے رشتہ داریاں نہیں کرنا۔ بعد بدبختوں نے اتنا بول دیا علم کے نیچے سے نہیں گزرنا ورنہ بیوی حرام ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہر بندے کو بیوی پیاری ہے، کیا کرے اب؟ بہانہ کیا تھا؟ کیونکہ اگر شیعہ کے گھر کے ساتھ گھر ہوگا تو علم ہوگا، تو کہا کہ علم کے نیچے سے نہیں گزرو، مطلب ایسی بستیوں میں بھی نہ رہو جہاں شیعہ ہیں، لیکن شیعہ تو تیز تھا، اس نے اور اونچے علم بنانا شروع کیا۔ علم چھوٹے ہوتے تھے، پھر اتنے فیٹ کے لمبے علم کہ بھائی بچ کے جاؤ گے، علم کے سائے سے کہاں جاؤ؟ اب سوال یہ ہے، آپ اگر کسی کو روک رہے ہو کہ فلاں سے سننا نہیں، دوستی کرنا نہیں، مجلس میں جانا نہیں، اتنے جھوٹ ان کی شامل غریبہ میں بنا ہوتا ہے، مطلب نفرت دلائی جائے تاکہ تشیع سے کیا ہو جائے۔ اب سوال ہے کوئی کسی کو کسی سے روکتا کیوں ہے؟ جب اسے خوف ہوتا ہے، جب اسے ڈر ہوتا ہے۔ میں کہوں گا فلاں گلی میں نہیں جانا، ڈکیت ہیں بیٹا، چھوٹے ہوتے تھے نا تو بچوں کو کہتے تھے باہر نہیں نکلنا، پٹھان آ جائے گا۔ بچے سمجھ جاتے تو سارے پٹھان کو ایسے بچے اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک قوم سے وہ خوف آ جاتا ہے، شیعوں کے ساتھ اس طرح خوف دلایا گیا، روکتا وہ ہے جس کے اندر کیا ہو؟ خوف ہو۔ اب آپ ایک شیعہ خطیب، ایک شیعہ ذاکر، ایک شیعہ مصنف، ایک شیعہ علامہ بتا دو جس نے اپنے منبر سے اپنے بچوں کو کہا ہو اہل سنت کے عالموں کو نہیں سننا، اہل سنت کی مسجدوں میں نہیں جانا۔ ہم تو اور بولتے ہیں، سنو طارق جمیل کو، سنو طارق مسعود کو، جاؤ ان کی مسجدوں میں، سنو گے تو تجھے پتا لگے گا کہ عقل علی کیا ہے، عقل اموی کیا ہے۔ جذبہ ہوتا ہے بعض لوگ اللہ
ہمارے پاس لوگ شعر پڑھتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ یہ لمبا نعرہ بنایا کس نے، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مکتب اگر مکتب عقل ہے، وہ چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ آپ دلانا ہونی چاہیے۔ مجھے مسئلہ نہیں سمجھ آئی، لمبے نعرے کی مسئلہ ہے کیا؟ کبھی جواب ملے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ تو فرمایا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکا۔ ہم کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ ہمیں خوف نہیں ہے۔ ہم کہتے بیٹا سنو، اب یہ طارق مسعود کو سنے گا 1400 سال کے بعد ایک مفتی نبی کے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ رسول نے فرمایا کہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو۔ یہاں تک کسی نے چٹھی لکھی جناب یزید شراب پیتا تھا، یزید ظلم کرتا تھا، اس نے کبھی چکروں میں نے پڑھنا ہی نہیں۔ نبی کی حدیث ہے حاکم کیسا بھی ہو، اب کا جو عیب ہے اس کو پڑھتے ہی نہیں۔ نبی فرمایا کیسا بھی ہو تم پر اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہ سنے جانا کہ ایک مفتی یہ کہہ رہا کہ نبی نے فرمایا 1400 سال کے بعد آج 2025 میں مجھے بتا رہا ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو اطاعت واجب ہے، اور آئے تو مجلس حسین میں سنے گا 64 ہجری میں نبی کا نواسا جو کسی حاکم کے مقابلے میں نکلا۔ اب عقل چلائے گا نا کہ 1400 سال کے بعد مفتی صحیح کہہ رہا ہے یا جس نے دوش پیغمبر پر دین اسلام دیکھا اسے نہیں پتا کہ حاکم کیسا بھی ہو، یہ تفریق کرے گا۔ اور ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بچہ چلا بھی کیا تو ہمیں خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ جائے گا اور جب آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، 3-4 گولی ہوتا بنا کر ہی جائے گا۔ یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب فکر ہے۔ 3 چیزیں آپ نے سنی۔ فرش اعلیٰ ہماری محبتوں کو خالص کرتا ہے۔ فرش اعلیٰ یہ سکھاتا ہے کہ محبت اس سے کرنا جس کو عقل تسلیم کرے، جس کو فطرت تسلیم کرے۔ نجاست کا عاشق نہ بننا، طہارت کے عاشق بننا۔ شیعہ کبھی نجاست کا عاشق نہیں ہوتا، کبھی غلط محبتوں میں نہیں پڑتا، یہ ہمیشہ عاقلانہ محبتیں کرتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ دل اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں کسی نجس کو داخل نہ کرنا۔ جوانوں کے لیے پیغام دوں، ہمارے استاد کی اچھی مثال دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ قلب جو ہے نا محل کی طرح، دل بڑا عزیز ہے، دل کے اندر محبتیں جگہ پاتی ہیں۔ تو کہا کہ مثال دی کہ محل بادشاہ کا محل ہوتا ہے، بہت سے سنیے بادشاہ کا محل ہوتا ہے، اس کی کرسی خالی ہے، کوئی بھی آ کے بیٹھے محل کی رونق بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، تخت نشین بن جائے گا۔ اب کہا کہ محل خالی، کرسی خالی، کرسی تیار ہے، اس پہ کسی کو بٹھایا ہے۔ کب مثال دو، اگر اس محل کے اندر کوئی گائے آ جائے، کوئی بھینس آ جائے، تو یہ بھینس محل کو کیا بنائے گی؟ کا باڑا بنا دے گی۔ وہ محل تو اس لیے آپ اس پہ کوئی بیٹھے، محل کو عزت ملے، لیکن اگر بھینس اور گائے کو محل کے اندر داخل کر دو گے تو وہ پورے محل کو کیا بنا دے گی؟ باڑا بنا دے گی۔ تو کا خبردار کسی ایسے کو دل میں داخل نہ بنانا کہ دل کے محل کو باڑا بنا دے۔ اس کرسی پہ اسے بٹھانا جو کرسی پہ لائق ہو۔ جیسے آج ہمارے وزارت خانے باڑے بن گئے، ایسے ایسوں کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، کرسی کو دیکھے یا کرسی پہ بیٹھنے والے کو دیکھے۔ اور یہ تاریخ بہت پرانی ہے، جب امت یزید جیسے کو کرسی پہ بٹھا دے، جب ظالموں کو کرسی پہ بٹھا دے، لیکن ہمیں فرش اعلیٰ نے کیا دی؟ عقل دی، ورنہ اسے بٹھا تو اس مقام کا لائق ہو۔ پہلی چیز محبتوں کو خالص کیا، دوسری چیز ہمیں یہ بتایا کہ دشمن کون ہونا چاہیے۔ محبت اس سے کرو جو لاطف محبت، نفرت اس سے کرو جو لاطف نفرت۔ اور فرش اعلیٰ نے ہماری نسلوں کو عقل مند بنایا۔ معصوم فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، اس کے چناؤ سے چلتا ہے۔ تب ابھی فرماتے ہیں علی کا شیعہ سب سے عقل مند کا پڑا کیوں؟ اب اس کا انتخاب علی تھا۔ آپ کا انتخاب جتنا بڑا ہوگا، سلیکشن جتنی اچھی ہوگی اتنا عقل مند ہوگی۔ اب مولا یہ عقل مند ہوں گے نہیں تو مولا فرمائیں گے اپنی سلیکشن کو دے۔ شادی کرنی تھی جسے چنا، کاروبار کرنا تھا کون سا کیا، کپڑے پہننے تھے کون سے پہنے،
زبان سے کلام کرنا تھا، کون سے الفاظ بولے، کانوں میں آوازیں جانی تھی، کون سی آوازیں سنی، ان قدموں نے چلنا تھا، کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ اب یہ قدم کا چلن بتائے گا کہ بندہ عقل مند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قدم سینما کی طرف جا رہے ہیں تو بے وقوف ہے، اور قدم اگر حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں تو ملائک تمہارے قدموں کی خار کو مس کرتے ہیں، کیونکہ تیرے قدم راہ عقل کے ہموار ہیں، راہ باطل کے ہموار نہیں ہے۔ تو مجلس ابا عبداللہ نسلوں کو عقل مند بناتی ہے، مجلس ابا عبداللہ نسلوں کی عقل کو پروان چڑھاتی ہے۔ جب اسے علی مل جاتا ہے یہ حجر بن عدی بن جاتا ہے، یہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، یہ مالک اشتر بن جاتا ہے، تبھی معصوم فرماتے ہیں المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن کین و شار ہوتا ہے، یہ کبھی دشمنوں کے دھوکے میں نہیں آتا، دھوکے میں وہ آتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے۔ تو فرش ازا نے ہمیں یزید شناس بھی بنایا، ہمیں حسین شناس بھی بنایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے لیکن حسین شناس بن گئے، چھوٹا چھوٹا بچہ لیکن جرأت ہے کہ ظالم پہ لعنت کرے، مظلوم کی حمایت کرے۔ خدا آج ہمیں عزت دے رہا ہے کس کے صدقے میں؟ حسین ابن علی کے صدقے میں۔ دوسرا ہر مسلمان قرآن میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھے راستے پہ چلا۔ 22 کروڑ کی آبادی، کسی بھی مسلمان سے پوچھو سیدھے راستے پر ہو، کہے گا میں ہی تو ہوں، ریلوی کہے گا میں، وادی کہے گا میں، اہل حدیث کہے گا میں۔ اب مجھے کیسے پتا چلے ہدایت کے راستے پہ کون ہے؟ اے خدا اس راستے کی کوئی نشانی تو بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پہ نعمت ہی نعمت ہے۔ تو میں نے پچھلے سال ایک سوال کیا، میں نے کہا دنیا میں اتنی انسانیت کے حق و حقوق میں بات کرنے والے ویسٹرن کنٹریز، امریکہ، یو ایس، UK، یورپ، جو کہتے ہیں ہم علم بردار حقوق بشر ہیں، ہم انسانیت کو اٹھانے والے، اور اللہ کہتا ہے ایک راستہ ہے جس پہ کیا ہے؟ نعمت ہی نعمت۔ میں نے کہا چیلنج ہے، دنیا میں ہمیں کوئی فزیکل راستہ بتاؤ۔ ایک تو آپ کہتے ہیں نا جھوٹی کوئی راستہ ہے، ہم کہتے ہیں فزیکل۔ آج کے زمانے میں دنیا میں کوئی ایسا راستہ ہے 2 کلومیٹر کا، زیادہ نہیں، یہاں سے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، UK، افریقہ، پوری دنیا گھومو کہ جناب مجھے پوری دنیا میں کسی ملک میں کوئی ایک روٹ بتاؤ، کوئی ایک راستہ بتاؤ 1 کلومیٹر کا، 2 کلومیٹر کا، جس کے چپے چپے پہ کیا ہو؟ نعمت۔ پوری دنیا گھوم لو، دنیا کا کوئی ملک تجھے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، اور دنیا جب کہے نا شیعہ تمہارے پاس ہے تو کہو آؤ ہم تجھے نجف سے کربلا کا 80 کلومیٹر کا راستہ، جس میں نعمت ہی نعمت ہے، چپے چپے میں نعمت ہے، جہاں حقیقت میں انسان کا وجود نظر آتا ہے کہ انسان انسانیت کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، زبردستی اپنے موقعوں میں بٹھا کے تجھے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اتنی پیار سے شاید ماں نے بچے کو کھانا نہ کھلایا ہو جتنا خاتم حسین صاحب حسین کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو نعمت والوں کا راستہ، چپے چپے پہ نعمت۔ 2 سال پہلے حج کے ایام میں 500 لوگ مارے گئے۔ بھائی کیسے مرے گا؟ شدت پیاس کی وجہ سے۔ ہم نے فون کیا اپنے دوست کو، حج پہ گئے، میں نے کہا خیریت سے تو ہے؟ مولانا ہم تو الحمدللہ۔ کیا مطلب وہ 500 لوگ مارے گئے اور آپ کہہ رہے ہو الحمدللہ خیریت سے ہو؟ تو مولانا ہمارا جو پیکیج ہے ایک گریڈ پیکیج ہے، ہمارے عرفات کے خیموں میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ہمارا کھانا تو بوفے سسٹم ہے۔ یہ جو ہمارے گئے کہاں تھے؟ تو یہ کسی پیکیج میں نہیں تھے بیچارے، ان کے لیے کوئی پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، شدت پیاس کی، بوڑھے بزرگ اکثر تھے، مر گئے۔ میں نے کہا اللہ کے حج پہ بھی جاؤ تو پیکیج ہے، حسین کی کربلا کے راستے پہ چلو کہیں کوئی پیکیج نہیں ہے، جو کھانا امیر کو ملتا ہے وہی غریب کو ملتا ہے۔ لیکن نجف سے کربلا تک کوئی پیکیج نہیں ہے۔ جہاں امیر سوئے گا وہیں غریب سوئے گا، جو کھانا جو شربت امیر کو دیا جائے گا غریب کو دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ سیٹ صاحب آپ کے پاؤں دباؤں گے غریب ہے، نہیں نہیں،
بس اگر تیرے دل میں حسین کی محبت ہے تو اس راستے کا مسافر ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے 22 ملین لوگوں کے لیے فری کا کھانا، اس قدر انسانیت کی خدمت کی جائے، یہ راہ کربلا ہے۔ آج ہم بچے ہوئے ہیں کس کی وجہ سے؟ ابا عبداللہ حسین کی وجہ سے۔ اپنی نسلوں کو کبھی فرش ازا سے دور نہ کرنا۔ فرش ازا سے دوری کا مطلب بے عقل ہونا، فرش ازا سے دوری کا مطلب نجس محبتوں میں پڑنا، فرش ازا سے دوری کا مطلب بچوں کو بزدل بنانا۔ یہ فرش ازا ہمیں کیا بناتا ہے؟ بہادر بناتا ہے۔ دوسرا اہل بیت فرماتے ہیں اگر ہم نے مجھے بلایا تمہاری کوشش ہونی چاہیے اپنے ارد گرد اطراف میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، کم از کم ان کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ حسین کے فرش پہ بلا، انہیں یہ مزہ چکھا کہ فطرت الہی ہوتی کیا ہے، کہ جب وہ ملیں گے نا امام حسین سے ان کا وجود عاشق کے ابا عبداللہ حسین، فہد کی ماں کی ایک ملاقات تھی امام حسین سے، زہیر کی ایک ملاقات تھی، ہور کی ایک ملاقات تھی، اس ملاقات میں ان کو عاشق ابا عبداللہ بنا دیا۔ میں نے ایک مومن کو کہا، میں نے کہا کبھی اپنے خرچے پہ کسی برادر کو کربلا دے گا؟ میں نے کہا اس بار تیرے خرچے پہ آئے گا، اگلی بار خود اپنے خرچے پہ جائے گا، کیونکہ جس نے حسین دیکھ لیا وہ کبھی حسین کو چھوڑتا نہیں، جس نے فطرت کو پہچان لیا پرکھ لیا وہ کبھی بھی اس فطرت کو چھوڑتا نہیں۔ کوشش کرو کبھی کربلا لے جاؤ، مجلس میں لاؤ، محفل میں لاؤ، آگے امام حسین کا کام ہے اسے ہدایت کیسے مل جاتی ہے۔ آواز آئی عراق کا ایک جوان کہتا میرا ایک دوست تھا جو ان چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتا تھا، یقین نہیں رکھتا تھا، میرا مشیع کے دن تھے، میں نے کہا کہ بھائی امام حسین ہے، ہم پیدل جا رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا بھائی میں عقل مند آدمی ہوں، 50 ڈگری کی گرمی میں تم لوگ پیدل چلتے ہو، میں نہیں چلنے والا، مجھے کیا ملے گا پیدل چل؟ اس نے کہا تو صحیح، دیکھ تو صحیح، روحانیت ہے، اسپرچولیٹی ہے، کہا مجھے نہیں آنا، بڑا میں اس کو لالچ نہیں لیکن نہیں آنا۔ اب یہ دوست اپنے دوست کی کمزوری کو جانتا تھا، یہ کھانے پینے کا بڑا شوق ہے، سوال ہے کسی بہانے سے اس کو لاؤ، یہ اس راہ کا مسافر بنے گا تو خود بخود امام حسین صاحب کی طرف کھینچ لے گا۔ اسے کہا دیکھ دنیا کا کوئی ایسا رستہ نہیں جہاں اتنی نعمت ہے، جہاں اتنے کھانے اور شربت ہیں۔ کہ کیا ہوتا ہے وہاں؟ جو تجھے کھانا ہے، مچھلی کھانی ہے، مرغا کھانا ہے، چرگا کھانا ہے، فلافل کھانا ہے، سینڈوچ کھانا ہے، شربت پینا ہے، لسی پینی ہے، پانی پینا ہے، اس کا سنا اس کے لیے پانی آنا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو پھر چلو چلنا ہے، زیادہ نہیں آؤں گا میں، نہیں تو 1 گھنٹے کے لیے دیکھ تو دیکھ راضی ہوتا ہے۔ اب جیسے مشی کے راستے پہ کبھی موقف شروع ہوئے، کبھی یہاں سے شربت پیے، کبھی یہاں سے چائے پیے، کبھی یہاں سے کھانا کھائے، کبھی یہاں سے روٹی پکڑے، کبھی یہاں سے کباب پکڑے، چلتے چلتے 2-3 گھنٹے ایسے کہ جناب کہ تو صحیح رہے تھے اس راستے پہ، فری میں ایسے لگ رہا ہے کہ فل اسٹریٹ پہ ہم آ گئے اور جس کا جو دل ہے وہ کھائے اور منتیں کر کے کھلائے جا رہے ہیں۔ تو بڑا اچھا اخلاق ہے ماشاءاللہ کہ یہاں تک کہ رات ہو گئی، کس نے کہا میں واپس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ کتنا آئے ہو، ہم سے گرمی ہے، رات ہے گزار موقع میں چلتے ہیں، اچھا خاصا ایسی چل رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں گرمی بہت ہے میں واپس جاتا ہوں، کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا ہے، صبح میں تجھے خود میرے گھر تک چھوڑنے چلا جاؤں۔ اب اس مومن کی کوشش جتنا ہو سکے اسے روکوں، اس راستے کا مسافر بناؤں۔ اس نے کہا نہیں مجھے دیکھ یہاں کا ناشتہ بڑا اچھا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ناشتے میں؟ یہی تو سرپرائز ہے، بہت اچھا ناشتہ ہے۔ اب رکو تو صحیح، صبح اچھی ہوا میں، صبح کے وقت ٹھنڈا موسم ہوگا، ناشتہ کرنا، چائے وائے پی کے گاڑی کریں گے میرے گھر تک چھوڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ناشتہ اتنا اچھا ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ یہ جوان کہتا ہے رات کو سو گیا، کہتا ہے آدھی رات کو اس کے کانوں میں آواز ٹکرائی کہ اٹھو اٹھو جلدی کرو اٹھو، جیسے جلدی جلدی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کہتا میں نے کہا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کہ جلدی اٹھو، ادب سے بیٹھو، فرزند رسول ابا عبداللہ حسین خیمے میں آنے والا، موقع کے اندر آنے والا۔ کہتا میں جلدی جلدی سے گویا اٹھا، کیا دیکھا کہ موقع کے دروازے سے ایک وجود نورانی ہے جس کے دونوں اطراف میں خوبصورت وجود ہے، شاید علی اکبر ہے، دوسرا عباس علمدار ہے۔ کہ یہ موقع کے اندر آتے ہیں
ایک ایک مومن کے چہرے سے امام حسین چادر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں عباس اس کا نام لکھو، یہ اس راستے کا مسافر تھا۔ کہتے پھر آگے بڑھتے ہیں، دوسرا مومن، تیسرا مومن، چوتھا مومن، ہر مومن کو دیکھ دیکھ کر خود کہتے ہیں اس کا نام بھی لکھو، اس کا نام بھی لکھو۔ اب کہتا میں شرم کے مارے ڈوب رہا تھا، اللہ کرے حسین مجھے نہ دیکھیں، اور دیکھیں گے بھی تو کیا کہوں گا میں یہاں کھانے کے لیے آیا تھا۔ کہتا پڑھتے پڑھتے جب حسین مجھ تک پہنچے اور میرے چہرے کو دیکھا مسکراتا کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتا میں نے سر جھکایا، میں نے کہا میرا نام تو نہیں لکھا جائے گا کیونکہ میں تو کھانے کے لیے اس کا ہے۔ اتنا کہنا تھا امام حسین نے کہا باس اس کا نام بھی لکھو، کھانا بھی تو میرے راستے دکھایا تھا۔ کہا یہ کہا اور میری آنکھ کھلی اور صبح کی اذان ہو رہی تھی، میں نے دیکھا یہ خواب ہے۔ سارا پتا رونے لگا، دوست پریشان ہوا تو بھائی پریشان کیوں ہو؟ ابھی ناشتہ کرو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ کہا گھر کے لیے نہیں رو رہا، اب رو رہا ہوں حسین کی زری کے لیے، کیونکہ حسین نے اب مجھے اس راستے کا مسافر بنا دیا۔ وہ جسے چاہتے ہیں فرش نظر پہ بلاتے ہیں۔ تبھی میرے چوتھے امام فرماتے مومن آپ کی قدر بڑی ہے۔ چھٹے امام فرماتے خدا رحمت کرے اس قوم پہ جنہوں نے ہمارے نام کو، ہمارے ذکر کو زندہ رکھا، احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھا۔ تبھی چوتھے امام فرماتے ہیں فرمایا کثرت سے مومن احسان ہے تجھ پر حسین نے کیا، فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ کہ مولا اتنا کیوں بولتے ہیں زیارت عاشورہ 100 سلام ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، سمجھا نہیں۔ میں کیا مطلب کوئی سلام نہیں کرتا؟ نہیں، صبح عاشور بابا جب خیمے سے نکلتے تھے کبھی عباس کہتے تھے آقا سلام، کبھی حبیب کہتے تھے مولا سلام، کبھی اکبر کہتے تھے بابا سلام، کبھی عمر محمد مامو سلام، کبھی قاسم چچا سلام، کبھی سکینہ بابا سلام۔ صبح سے شام تک حسین کو سلام ہو گئے، لیکن ظہر عاشور کے بعد میرا بابا ترس گیا تھا۔ وہ عالم تھا کہ گھوڑے پہ بٹھانے والا کوئی نہیں تھا کہ خیمے سے پہلے آواز دی حسین میں آؤں اور تجھے رخصت کروں۔ تو مولا 30,000 کا لشکر تھا لیکن سب کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہ اب تجھ میں سے جب کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ ہے کوئی قوم جس نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر خلوص سے دل سے سلام کرو اور آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہے، حسین ہے تجھے تیرے سلام کا جواب دے جائے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا، جیسے اکبر نے بابا کو کیا، جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا۔ خلوص سے دل سے آدھی رات کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ جنہیں سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو ہر مومن کو آتا ہے۔ سب السلام سب مل کے سلام
गुसारों पे ये सलाम मेरे सलाम नहीं, ये किसी जाकिर किसी खतीब के सलाम नहीं, ये इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में अपने जद को सलाम करते हैं। अच्छा मैं किसी का नाम नहीं लेते, मुसीबत का जिक्र करते हैं। फरमाया मेरा सलाम उन्होंने से रुखसारों पे, मुझे नहीं पता ये असगर के रुखसार या कासिम के रुखसार, जवाब मेरे मौला ने खुद दिया। मेरा सलाम से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता, कभी शिमर के तमाचों ने सियाह किया, कभी लालिम के तमाचों ने रंग नीला किया। आले रसूल तमाचों पे बड़ा रोए, चौथे माँ के पास अगर कोई मोमिन आता था, गोद में छोटी बच्ची होती थी, कहते थे मोमिन बच्चियों को कभी नमाज न मारा करो। 40 साल उसी तमाचे पे गिरा करते रहे। बड़ा सख्त है इस्लाम में। अगर कोई अहले सुन्नत है शिया तमाचों पे इतना क्यों रोते हैं, उसे सही बुखारी की हदीस सुनाया करो। रसूल खुदा फरमाते हैं मुसलमानों, अगर तूने हैवान को भी अदब करना हो उसके बदन पे मारा करो, लेकिन कभी हैवानों के चेहरों पे मारा करो। हैवानों के चेहरों का भी एहतराम किया करो। मेरे जो थे वहाँ बच्ची की गोद में बाबा का कटा सर था, रोके कहने लगी हो मेरे गरीब वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा तेरा आँखें खोलो। इस जुमले के बाद रूह बर्बाद कर गए। कहने लगी बाबा तेरी सकीना का रुखसार छोटा था, लेकिन शिव का हाथ बड़ा था। इतने तमाचे मारे गए कि चेहरों का रंग बदल गया। मशहूर है बच्चियां बाबा से बड़ा प्यार करती हैं और बेटे माओ से बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह किसी बच्ची को बाप का जनाजा न दिखाए, अल्लाह किसी बेटे को बचपन में माँ का जनाजा न दिखाए। 2 बच्चे बड़े रोए, एक बच्ची है एक बच्चा है। बच्ची बड़ा रोई जब इसने देखा कोई जालिम इसके बाबा के होठों पे छड़ी मारा था। और एक बच्चा है नाम हसन, जब तक जिंदा थे एक ज़ाकिर इमाम हसन के मसाइल पढ़ने के बाद घर गए। ख्वाब के आलम में इमाम हसन को देखा, फरमाया ज़ाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइल क्यों नहीं सुनाता?
کہتا ہے مولا میں سناتا ہوں حسن کو وہ زہر ملا کہ جگر کے ٹکڑے مارا گئے. مولا میں سناتا ہوں یہ واحد جنازہ ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا. جب گھر سے باہر گیا تو سفید کفن تھا، لیکن جب گھر میں واپس آیا زینب کی فریاد بلند ہوئی حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، اسے خون سے رنگے کس نے کیا؟ فرمایا ذاکر یہ میرے مصائب ہے پر میری اصل مصیبت ہے. ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے بس اتنا پتا ہے خود بتائیے. فرمایا میرے عزاداروں کو بتا میری اصل مصیبت مدینہ کی ایک گلی ہے. حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، اور کسی نے میرے سامنے میری اماں کو تماچا مارا تھا. میں فریاد کرتا رہا کوئی کبھی اماں کے قاتل کو نہیں دیکھا، لیکن ہائے وہ 4 سالہ بچی جو دیکھتی رہے اور ظالم حسین کو چھری مار دو. بہت مزار دے وچ میں دی میت کو